السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، ایک واقعے سے آج بات شروع کرتے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بار ایک عورت ان کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ مجھے جو ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اور میرے حالات بہت خراب ہیں، تو آپ کچھ ایسا کریں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے۔ مطلب میں فائنینشلی جو ہے نا بہت ویک ہوں، تو میں بڑی پریشان ہوں۔ تو بابا فرید نے کہا اچھا بعد میں آنا۔ تو وہ بڑی پریشان ہوئی، وہیں بیٹھی رہی ان کے آستانے پہ۔ ایک دن گزرا، وہ پھر آئی، پھر انہیں کہا بعد میں آنا۔ تیسرے دن جب وہ گزر گیا تو اس نے آ کے کہا کہ کچھ کر دیں، اب تو میں جو ہے 3 دن سے ادھر ہی ہوں۔ تو بابا فرید نے کہا اچھا جاؤ باہر سے مٹی لے کے آؤ۔ تو اس عورت نے کہا کتنی مٹی چاہیے؟ بابا فرید نے کہا جتنی دل کرے لے آؤ۔ تو وہ ایک مٹھی بھر کے مٹی کی جو ہے وہ لے آئی اور ان کے سامنے وہ رکھ دی انہوں نے۔ تو بابا فرید گنج شکر نے بسم اللہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کے پھونک ماری تو وہ مٹی جو ہے وہ سونا بن گئی۔ تو وہ عورت بڑی پریشان ہوئی، حیران ہوئی کہ یہ کیسے ایک دم سونا بن گئی۔ تو بابا فرید نے اس کو وہ سونا دیا اور اسے کہا کہ جاؤ اس کو سیل کر کے اپنی بچوں کی شادی وغیرہ کر لو۔ تو بڑی خوش ہوئی، وہ چلی گئی گھر۔ وہ گھر گئی، اس نے جا کے اسی طرح سارے معاملات اپنے حل کیے۔ تو کچھ دن بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ مٹی کو جو ہے سونا بنانا، تو میں بھی کوشش کر لیتی ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ مٹی کو اسی طرح لیا اور اسی طرح بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور جس طرح مطلب انہوں نے جو بھی عمل کیا پڑھ کے پھونکے مارتی رہی، لیکن وہ مٹی سونا نہیں بنی۔ تو وہ بڑی حیران پریشان ہوئی کہ انہوں نے بھی اس طرح ہی کیا تھا، میں نے کوئی کمی بھی نہیں چھوڑی۔ تو وہ بھاگتی واپس بابا فرید کے پاس آئی اور کہا بابا جی یہ میں نے بھی وہی عمل کیا جو آپ نے کیا، لیکن میرے کرنے سے یہ کام نہیں ہوا۔ تو بابا فرید گنج شکر مسکرائے اور کہا کہ تو نے بالکل ویسے ہی عمل کیا جیسے ہم نے عمل کیا، لیکن فرید کی زبان کہاں سے لے کے آئے گی؟ تو جس مقصد کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا ہے، اصل بات ہے انسان کی زبان کی، ٹھیک ہے، کہ اس میں کتنی تاثیر ہے۔ کہتے ہیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ تو وہ جو زبان ہے وہ بابا فرید کی اس قابل کیسے ہوئی کہ انہوں نے زبان سے وہی کلمات انہوں نے پڑھے تو اثر ہو گیا اور کسی اور نے پڑھے تو اثر نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، مٹی لے آئیں اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھیں تو وہ سونا نہیں بنتی، بلکہ اول تو کوئی کوشش ہی نہیں کرے گا یہ، کیونکہ اسے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ پاسیبل ہی نہیں ہے۔ تو یقین ہوگا تو کوئی کوشش کرے گا نا۔ تاریخ میں بے تحاشا جگہ موجود ہے کہ جو لوگ تاثیر رکھتے تھے زبان میں، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پتہ نہیں کیا کیا کام لے لیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو شخص یہی یقین نہیں رکھتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ تو اول تو اس کو کرے گا ہی نہیں، اور اگر کوئی کر بھی لے گا تو اس سے وہ ہوگا بھی نہیں۔ اس کی جو میجر وجہ یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ ہر چیز کی جڑ ہے۔ اس زبان سے ہی ہم اچھے بن جاتے ہیں اور اس زبان سے ہم برے بن جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی اسی زبان سے استعمال کرتے ہیں، اور اگر ہم پازیٹیو ورڈز یوز کرتے ہیں تو وہ بھی اسی زبان سے یوز کرتے ہیں۔ تو زبان میں تاثیر تب آتی ہے جب انسان اپنی معرفت حاصل کر لے، خود کو پہچان لے، تمام ریچولز کو پورے کرتے ہوئے نماز روزہ وغیرہ ہر چیز کو اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں، یہ کیسے تاثیر آتی ہے، یہ نفس کیا چاہتا ہے، یہ نفس برائی کا زیادہ حکم کیوں دیتا ہے، بھلائی کی طرف کیوں نہیں ہمیں لے کے جاتا، ہم اللہ سے دوری ہمیں کیوں محسوس ہوتی ہے، حالانکہ دوری کوئی ہے نہیں، قربت ہی ہے ہر شخص کی، لیکن محسوس کیوں ہوتی ہے۔ تو جب ہم بہت غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ نفس ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اسی نفس کی وجہ سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اگر یہ پازیٹیو ہو جائے۔ تو نفس امارہ سے جب اوپر اٹھنا ہے، نفس لوامہ، ملہمہ اور وہ نفس مطمئنہ، یہ 4 نفوس ہیں، تو سب سے پہلے تو نفس امارہ سے اوپر اٹھنا ہے۔ تو اس سے آپ
سب سے پہلے اپنے دل سے تمام نیگیٹیوٹیز نکالنی ہے. اور جب آپ یقین کی منزل طے کر لیں گے، اگر آپ کو یہ پختہ یقین ہو جائے کہ فلانا فلانا میرا کام یا فلانا فلانا میرا مقصد یا جو بھی آپ کے دل میں خیال یا خواہش ہے وہ ضرور پوری ہوگی رب تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ ضرور ہوگی. اور جب آپ کسی کے لیے، اب دیکھیں بابا فرید چاہتے تو اپنے لیے بھی سونا بنا سکتے تھے. جب ایک مٹی کی ڈلی اس کو سونا بنا دی تو وہ کتنے سونے بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے لیے کبھی ایسا نہیں کیا. جب کسی نے زیادہ درخواست کی اور زیادہ کسی نے کہا کہ مجھے مدد چاہیے تو اس کے لیے کیا، دوسرے کے لیے. اپنے لیے تو انہوں نے وہی زندگی گزاری جس طرح ایک عام انسان گزارتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جسے کہتے ہیں دنیاوی طور پہ ایسے حالات میں رہے کہ جہاں وہ مطلب کھانے کی روٹی اور یہ بھی معاملات ان کے پاس آئے کہ وہ غربت کی حالت، بہت غریب حالت ہو گئی تھی ان کی. یعنی کہ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے. اگر یہ طاقتیں آپ نے حاصل بھی کرنی ہیں تو وہ بھی دوسروں کے لیے ہی حاصل کرنی ہے، اپنے لیے نہیں. اور وہ بھی حاصل تب کرنی ہے جب آپ کے دل میں کوئی خواہش ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دل سے تمام تر خواہشات انسان نکال کے ہمیشہ دوسروں کے لیے جینا شروع کر دے. اور جب انسان دوسروں کے لیے جیے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ یہ مٹی سونا کیسے بن جاتی ہے. اور انسان کے اندر سے جب تمام نیگیٹیوٹیز ختم ہوں گی اور تمام خیال بند ہو جائیں گے، خیالوں سے پرے ٹائم لیسنس میں وہ جائے گا، تو اسے اس چیز کا اندازہ ہوگا. تو آج بھی مٹی سونا بن سکتی ہے اگر کوئی انسان چاہے تو. آج بھی مٹی سونا بن سکتی ہے. وہ اقبال کہتا ہے کہ آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. تو اس میں کوئی دوسری رائے اور کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ مالک ہے، وہ کر سکتا ہے اگر آپ کا یقین ڈیولپ ہو جائے. تو سب سے ضروری چیز ہے یقین. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ڈیولپ کریں. اور اگر خود سے ڈیولپ نہیں ہو رہا تو کسی کا ہاتھ پکڑ لیں، کسی سے کہیں، ریکویسٹ کریں کہ مجھے یقین کی کم از کم منزل پار کروا دیں. تو کوئی یقین والا آپ کو یقین کی منزل پار کروا سکتا ہے. جس میں خود یقین نہیں ہے وہ بے یقینی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ جی، تھینک یو.